ہمارے یعنی مسلمانوں کے فلسفہ اخلاق میں ایک چیز بہت بنیادی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تمہاری ہر ذہنی اور عملی ایکٹیویٹی، تمہاری سوچ، تمہاری خواہش، تمہارا عمل، تمہارا کھیلنا کودنا، تمہارا نماز پڑھنا، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق میں کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں، زندگی کے سارے جبری اور اختیاری افعال، چھوٹے اور بڑے خیالات وغیرہ، ان سب پر یہ چیک رکھو کہ ان کا اثر میرے اخلاق پر مثبت انداز سے پڑتا ہے یا منفی پہلو سے پڑتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی عمل اور علم ایسا نہیں ہے جس کے نتائج میری شخصیت پر نہ پڑتے ہوں، اور شخصیت کا دوسرا نام ہے میرے اخلاق پر نہ پڑتے ہوں۔ تو ہمارا پہلا اخلاق عملی یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت اور اس کے اندر اور اس سے باہر اس کے عمل سے پیدا ہونے والی سچویشنز میں ایک مورل فلفلمنٹ میں رہیں، ایک اخلاقی تسکین کے حال میں رہیں۔ تو یہ آج کے آدمی جو وہاں کے ہیں انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ کہیں گے تکلیف میں اطمینان کیسا؟ تو ہم یہ کہیں گے تکلیف ہی میں تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصول، اپنی منزل، اپنے اوریجن، اپنے اینڈ، اپنے ٹرانسینڈنس سیلف سے وفادار ہیں۔ تو اخلاق کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، یعنی اس کے آتھینٹک ہونے کی یا اس کے ویلڈ ہونے کی، اس کے ویریفائیبل ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی حقیقت یعنی آپ کی بندگی کو اظہار میں رکھے، احساس میں رکھے۔ یہ پہلی اور لازمی ذمہ داری ہے۔ تو جو بھی اچھا عمل، ظاہر ہے وہ سچ بول رہے ہیں تو اچھا ہی عمل کر رہے ہیں، بے ایمانی نہیں کر رہے، بددیانتی نہیں کر رہے، یہ سب اچھے عمل ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا کے سر جھکا کے وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ چیزیں انسانوں میں نہیں ہو رہی۔ ان چیزوں کے پیچھے سے ایثار اور انکسار اور ایک پیشن آف گاڈلینس جو ہے وہ غائب ہے۔ یہ چیزیں بندگی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، تو یہ زیادہ بری ہیں کھلی برائیوں سے، یعنی کہ وہ گاڈ لیس ورچو جو ہے وہ برا ہے، زیادہ برا ہے پیور ایول سے۔ تو وہی چیز جو ہے وہ ہمیں متاثر کیے جا رہی۔ تو دوسرا یہ، پہلی بات تو یہ کہ میری حقیقت ہر وقت ویل ایکسپریسڈ، ویل مینیفیسٹڈ، ویل ریئلائزڈ حالت میں رہے، اور دوسری جو میری وہ ہے کہ اخلاق کہتے ہیں انسان کی اجتماعی اسٹرکچرنگ میں حق کو مرکز بنا کر خیر کو پھیلانے والے اقدار، یعنی اخلاق کچھ اقدار ہیں جو میرے باطن میں ہیں، ہم لوگ ان اقدار پہ متفق ہو کر ان اقدار سے مخلص ہو کر جو خارج میں سوسائٹل، سوشل، پولیٹیکل، جس طرح کا بھی خارج میں آرڈر پیدا کرتے ہیں، وہ آرڈر جو ہے وہ حق کے اصول پر ہوتا ہے اور خیر پھیلانے کی ذمہ داری پہ ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی اخلاق کا خیر کے بغیر تصور نہیں کر سکتے۔
ہم کبھی خیر کا حق کے بغیر وہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب تک یہ تینوں چاروں کڑیاں جڑی ہوئی نہیں ہوں گی تو نہ وہ ایسنس آف موریلٹی رہے گا، نہ اس کی اپلیکیشنز رہیں گی، اور وہ سب بے نتیجہ، بے اساس اور ناقابل اعتبار ہیں۔ تو اس پہلو سے ہماری جو سماجی شخصیت ہوتی ہے وہ خیر پر رہتی ہے، حق کو مانتے ہوئے، تو اس کے احساسات اور اس کے اعمال، اس کے سوشل رویے، یہ اخلاق کا ایک سیٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اخلاق عملی، کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، غریب کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، مظلوم کے ساتھ کیا ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے اخلاق یوٹیلیٹیرین نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اخلاق میں تیسرا بنیادی جوہر ہے، وہ قربانی کا ہے، ایثار کا ہے، وہ سیلف لیسنس کا ہے۔ تو سیلف لیسنس اور قربانی اور سختی کو بھی حق کے لیے خوشی سے قبول کرنے والی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہمارے اخلاق کے سچے اور جھوٹے ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔ محض فارم آف مورلز جو ہیں، یا محض ایک جو ہے وہ ایکویشنز آف مورلز، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ موریلٹی تو کمپیوٹر کا نظام چلانے کے لیے، یہ موریلٹی کمپیوٹر کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پہ بھائی آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ استاد بھی ہیں، مطلب پڑھاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ کی فیکلٹی اسی موضوع پر ہے تو آپ تو بہت جانتے بھی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ میں مطلب مذہبی اصطلاحوں سے گریز کر رہا ہوں، مطلب میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا، کیونکہ مذہبی اصطلاحوں کو لوگ ولگیرٹی کے ساتھ استعمال کرنے اور سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو سمجھنے والے بھی، سننے والے بھی اسے ولگرائز کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ مولوی کا تصور وہ ہو گیا ہے نا کہ وہ داڑھی والا اور یہ اور عربی بولتا ہوا، تو اس کی اچھائی بھی تمہیں اچھائی نہیں لگے گی، اس کا علم بھی تمہیں علم نہیں لگے گا۔ تو ایک اصول ہوتا ہے نا، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، جو فارمز چاہے جتنی روشن ہوں، آئیڈیا اندھیرا ہے آپ کی نظر میں، تو اس روشنی کو آپ اندھیرے کا روپ کہنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تجربے سے تصدیق نہ ہو۔ آپ نے طے کر لیا کہ وہ نون لیگ والا جو ہے وہ کرپٹ ہوگا، تو اب وہ چاہے لاکھ ادھر ادھر پیسہ بانٹتا پھرے، لاکھ مقدمات جیتتا پھرے، تو آپ نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر فارمز ہی پہ فیصلہ ہونا ہے تو یہ عدالت نے بری کر دیا، اس نے اتنی خیرات دے دی، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو صورتاً اچھائیاں ہیں وہ لگاتار کرتا رہے کوئی ایسا آدمی جس کے کرپٹ ہونے پر آپ کو یقین ہے، تو آپ ڈاکو کی نیکی تو نہیں قبول کرتے نا، ہوتی وہ نیکی ہے۔ ڈاکو آپ سے بہت زیادہ سخی ہوتا ہے، تو وہ آپ سخاوت نہیں مانتے نا اس کے۔ تو اس میں یہ سب ہم کیے چلے جا رہے ہیں، یہ سب ہمارے مستقل رویے بن چکے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے، تو یہاں بولے بن جاتے ہیں کہ بھئی خیر کا کیا آئیڈیا، حق کا کیا آئیڈیا، جمال کا کیا آئیڈیا۔ تو یہ نہ کریں، اب کھڑے ہوں، اب رینگنے کا وقت نہیں رہ گیا، اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور چیزوں کی اونرشپ اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے زوال کی ذمہ داری بھی خود اٹھائیں
اور اپنے کمال کے راستے بھی خود پیدا کریں تو بچیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب آدمی ہی نہیں بچے گا تو پھر یہ سب چیزیں تو آدمی ہونے سے مشروط ہیں نا۔ تو ہمارا جیسے اب میں کسی اور چیز کو، فلسفے یا جدیدیت وغیرہ کو کانٹیکسٹ بنائے بغیر بالکل جیسے اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اخلاق ہے سائنس آف ریلیشن شپ، کہ تعلق کے فرائض اور آداب کا شعور، اور اس شعور کے مطابق اپنا عمل اور اپنا رویہ بنانا، یہ اخلاق ہے۔ اکیلے آدمی کا کوئی اکیلے آدمی کو اخلاق کیا درکار؟ تو دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ علم تعلق ہے تو اس تعلق کا جو اوریجن اور اس کا جو اینڈ ہے یعنی خدا، اس کے ساتھ آپ کیسے ہیں، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہیں یا مضبوط ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔